کمرے میں اسما کی سسکیاں گونج رہی تھیں، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بلال بس اکتائے ہوئے انداز میں اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو مکمل طور پہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے روتی ہوئی اسما کے کندھے پہ رکھا۔ اسما، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی کسی اور سے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسما نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں محبت کو بانٹ نہیں سکتی بلال۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئی، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ بلال اس کی حالت سے واقف تھا، اس لیے نظریں چرا گیا۔ اسما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس کی اپنی بھی تو مجبوریاں تھیں۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ بلال کا وہی پرانا کمزور سا بہانہ سن کر اسما کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ان کی نافرمانی کرو، اسما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن انہیں بھی تو ہمارا خیال رکھنا چاہیے۔ بلال، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ بس۔ اپنی ماں کے بارے میں یہ سن کے بلال کو انجانے میں غصہ آ گیا۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے گھر میں اولاد ہو۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اسما، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ بلال، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ اسما نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بلال اپنی ماں کی مرضی کے آگے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اسما، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں۔ بلال نے ایک بار پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے تسلی دی۔ اسما نے پوری شدت سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اس کا سینہ اپنا سہارا بنا لیا۔ اگر تم واقعی میری محبت کی قدر کرتے ہو تو خود دارا اس رشتے سے انکار کر دو۔ اسما اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی، مگر یہ وہ مقام تھا جو بلال کو کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ اس نے اسما کے ماتھے پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، اسما، یہ میری ماں کی خواہش ہے، اور کون سی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھے۔ تم ماں نہیں بنی ہو اس لیے شاید اس درد کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسما نے صدمے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے تانا دے رہے ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ اس کے چہرے پہ غصے اور دکھ کا امتزاج تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہمیشہ عشرت بیگم کی زبان سے وہ سنا کرتی تھی، جبکہ ہر بار ہر موقع پہ بلال اس کا دفاع کرتا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے شادی کو، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عشرت بیگم، جو پہلے ہی پسند کی شادی کے خلاف تھی، اسما کو قبول کرنے میں کبھی مخلص نہ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اسما نے بلال کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے بلال پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لڑکی کو بھی دیکھ لیا تھا، اور آج وہ دن تھا جب تاریخ طے کرنے جانا تھا۔ عشرت بیگم چاہتی تھی کہ بلال ان کے ساتھ جا کر لڑکی کو دیکھے، اور بلال ماں کی بات مان چکا تھا۔ یہی بات اسما کو اندر تک چیر گئی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھی ہو، بلال نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن اسما غصے میں بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے بلال کو زور سے پیچھے دھکیلا اور اس کے سینے پہ مکہ مارا۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور اسما کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور بلال بس وہیں ساکت کھڑا اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ بلال کے دل میں بھی اولاد کی شدید خواہش تھی، لیکن اب وہ اپنی ماں کی خواہش کے آگے سر جھکا چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسما کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اب کسی معجزے کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ایک طویل عرصے تک بلال نے عشرت بیگم کو جھوٹی تسلیوں سے مطمئن رکھا، مگر اب وہ اپنی ضد پہ قائم تھی کہ ہر حال میں بلال کو دوسری شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اپنی پسند سے لڑکی بھی چن لی تھی۔ ابھی بلال انہی خیالات میں گم کمرے میں ہی تھا کہ نوکرانی آ کے کہنے لگی، صاحب، عشرت بیگم نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بلال نے گہرا سانس لے کے سر جھٹکا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پہ آ چکی تھی جہاں صرف سمجھوتے، دکھ اور قربانیاں تھیں۔ شاید اب ہر دن، ہر لمحہ اسے نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا،
نیچے عشرت بیگم مکمل تیاری کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ان کے ہمراہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے کی بالکنی سے اسما نے ان کی گاڑی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک سرد آہ کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جذبات کا طوفان اس کے اندر برپا تھا۔ اس کی زندگی جیسے کسی ناقابل تلافی نقصان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر اس نے زندگی میں کچھ پایا تھا تو وہ صرف بلال صدیقی کی محبت تھی، اور آج وہی ساتھ بھی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ ماں بننے کی خواہش میں اسما نے کون سی کوشش نہیں کی۔ مہنگے علاج، روحانی تدابیر، دعائیں، مگر ان 5 برسوں نے اسے مکمل طور پہ مایوس کر دیا تھا۔ اس کے جسم نے جیسے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ جب بلال اپنی ماں کے ساتھ اس لڑکی کے گھر پہنچا تو دروازہ کھولنے والے چہروں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک مڈل کلاس خاندان ہے۔ ان کا عشرت بیگم کے سامنے بچھ جانا اس بات کی کھلی علامت تھا کہ وہ اس رشتے پر کس قدر خوش اور شکر گزار تھے۔ لیکن بلال کے ذہن میں بار بار اسما کا روتا ہوا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ بھلے ہی اس نے اپنی ماں کو دل سے ہاں کہہ دی تھی، مگر وہ اس درد سے بخوبی واقف تھا جس سے اسما گزر رہی تھی۔ لڑکی کے چچا اس سے چھوٹے موٹے سوال کر رہے تھے اور وہ آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے جوابات دے رہا تھا۔ بلال پوری طرح عشرت بیگم کی نظروں کے حصار میں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بے دلی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہ اس کی دولت سے کس قدر متاثر نظر آ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، سفینہ کو بلا لیں تاکہ بلال اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور نکاح کی تاریخ دونوں کی موجودگی میں طے کر دی جائے۔ عشرت بیگم نے آخر کار رسمی طور پہ لڑکی کو بلانے کا کہہ دیا۔ جی میں ابھی بلا کے لاتی ہوں، سفینہ کی چچی نے مسکرا کے جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئیں تو ان کے ساتھ ایک تقریباً 22 سالہ معصوم سی لڑکی تھی۔ بلال نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ گول مٹول چہرہ، گلابی اور سفید رنگت، ہلکے سرخ گال، پتلے گلابی ہونٹ اور ان کے نیچے چمکتا ہوا چھوٹا سا تل کا نشان۔ یہ منظر بلال کو جیسے پل بھر میں اپنا گرویدہ بنا گیا۔ سفینہ نے اندر آتے ہوئے بس ایک نظر بلال پہ ڈالی، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کے دوبارہ نہ دیکھا، جبکہ بلال مسلسل اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس کی نظریں صرف اس کے ہونٹوں کے نیچے چمکتے ہوئے تل پہ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے چہرے کی معصومیت پہ مرکوز تھیں۔ اسما بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر سفینہ کے چہرے پہ جو سادگی اور بے ساختہ معصومیت تھی وہ اسما کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سامنے بیٹھی یہ لڑکی سادگی کے باوجود اسے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک بلال کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گھنی لمبی پلکوں کا سایہ اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ سفینہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں عزت سے رخصت کروا کے لے جائیے۔ سفینہ کے چچا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عشرت بیگم سے کہا تو انہوں نے بلال کی طرف دیکھا۔ ہم 3 دن بعد آئیں گے اور سادگی سے سفینہ اور بلال کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ عشرت بیگم نے آخری فیصلہ سنایا اور ایک بار پھر بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن بلال بس خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا ان کے فیصلے کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ اپنے اوپر بلال کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے سفینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بس ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اس روبدار انسان کو دیکھا تھا، اور پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کی طرف دیکھے۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ اس کا سخت مزاج چچا اور چچی اس کے لیے ایسے انسان کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی موجودگی کے باوجود اس کے لیے بلال کو چنا تھا، اور یہی بات اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھے تو سفینہ نے ایک بار پھر نظر اٹھا کے بلال کو دیکھا۔ بلال بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے سفینہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے ہلکی شرمندگی محسوس ہوئی۔ نہ جانے بلال اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، لیکن اس حرکت پر بلال نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ یقیناً وہ بہت شرمیلی لڑکی تھی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو عشرت بیگم نے اپنے بیٹے کو خاموش دیکھا تو انہیں اندر ہی اندر شک ہونے لگا کہ شاید بلال کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ کیا بات ہے بلال، کیا تمہیں سفینہ پسند نہیں آئی؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ امی وہ آپ کی پسند ہے،
مجھے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کا جواب سن کے ان کے دل کو سکون ملا، جبکہ بلال ابھی بھی اس لڑکی کی معصومیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ کبھی اسما سے بڑھ کے کسی کو پسند نہیں کر سکے گا، لیکن ایک پل کے لیے اس کے دل میں بغاوت نے جنم لیا۔ ہو سکتا ہے اسما ہمیشہ اس کے لیے پہلی پسند رہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن روز روز کے جھگڑوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اب سفینہ سے خود کو بچا پانا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اسما بس اپنے کمرے میں بند تھی، رو رو کے اس نے خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، اور ان کا ایک ہی مشورہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس چلی آئے، لیکن وہ بلال کو اس کی ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں پہلے ہی بلال کو اسما سے چھیننا چاہتی ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو شاید بلال کبھی بھی اس کا نہیں بن پائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہر حال میں یہیں رہ کے اپنے حصے کی لڑائی لڑنی ہے۔ بلال واپس آ گیا، لیکن اسما نے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سب کے بعد بلال کو احساس ہو کہ وہ اسما کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور اس کی محبت کو چھوڑ کے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بلال نے اس کی خاموشی اور ناراضگی کو محسوس کیا تھا، لیکن اس نے اسے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ کوشش بھی کرے گا تو بھی اسما کو کبھی منا نہیں پائے گا، اس لیے اس نے یہ کوشش ہی چھوڑ دی تھی۔ فی الحال تو اس کے دل اور دماغ پر سفینہ کی چھبی اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ خود بھی پریشان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کے کسی بھی تاثر سے اسما کو یہ اندازہ ہو کہ اس لڑکی سے ملنے کے بعد وہ بے حد خوش اور مطمئن ہے۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اسما کو یہ لگے کہ وہ یہ رشتہ صرف مجبوری میں نبھا رہا ہے اور صرف اپنے وارث کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے چہرے کو بھانپ کے اسما کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے دل اور دماغ سے نکل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بلال کو اس چیز سے روکا جا سکے۔ ان لوگوں کے گھر سے چلے جانے کے بعد زرینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بلال کی ماں کے آگے بچھ جاتی۔ ان کی خوشی اور گرم جوشی کو دیکھ کے سفینہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ارے سفینہ، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا بڑا پولیس آفیسر مل رہا ہے، اتنے امیر لوگ۔ تم نے کبھی اتنی دولت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ جب یہ رشتہ ان کے گھر آیا تھا تو ان کی پہلی پسند یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پہلے کریں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے تو انہوں نے سفینہ کا چناؤ کیا۔ عشرت بیگم نے انہیں موٹی رقم کی بھی پیشکش کی تھی، اور زرینہ بیگم کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ سماج میں ان کی واہ واہ بھی ہو رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اچھے گھرانے میں بھیج رہی ہیں، اور پیسہ بھی مل رہا تھا۔ اب انہوں نے سفینہ کے دل میں خوش فہمیاں بھرنی شروع کر دیں تاکہ وہ بھی اس لڑکے میں دلچسپی لے اور اسے اپنے لیے سب سے بہترین چناؤ سمجھے۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنے دل کی دھڑکنوں میں بلال کا چہرہ بسا لیا اور اس کے ساتھ نئے سپنے بننے لگی۔ اپنی زندگی کے ان حسین پلوں کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہر خواب میں بلال کو دیکھنے لگی۔ پہلے اس گھر میں رہ کے اس کے ساتھ کئی ناانصافیاں ہوئی تھیں، لیکن اب اسے جو کچھ بھی ملا تھا اس نے ان ساری ناانصافیوں کو بھول کر ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اور وہ بس اس انتظار میں تھی کہ کب بلال اور وہ ایک ہو جائیں اور وہ اپنے نئے گھر چلی جائے جہاں ڈھیر ساری خوشیاں اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ لیکن شاید اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ جن حسین خوابوں کو گن کے وہ اپنے نئے سفر کی تیاری کر رہی ہے وہاں پہلے سے اس کے ان خوابوں کو توڑنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ عشرت بیگم نے صرف اسما کو جلانے کے لیے سفینہ کے ساتھ اپنی پسند کی شاپنگ کی، مہنگے زیورات بنائے، شاندار کپڑے خریدے، اور پوری تیاری کے ساتھ عشرت بیگم نے اس دن بلال کو نکاح کے لیے تیار ہونے کا کہہ کے باقی تیاریوں کی طرف دھیان دینا شروع کیا۔ بلال چاہتا تھا کہ اسما بھی ان کے ساتھ جائے، لیکن اسما تو اس دن سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ اس لمحے اس کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں۔ اس کے خواب سنگریزوں کی طرح ٹوٹ کر اس کی روح میں گرج گرج کر چبھ رہے تھے، جن کی تکلیف اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی۔
بے شک نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور اللہ نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد کو کسی اور کے ساتھ بانٹ سکے۔ جہاں ایک طرف بلال پتھر جیسے جذبات کے ساتھ تیار ہو رہا تھا، وہیں اس کے دل میں بھی ایک ہلکی سی خواہش جاگ رہی تھی کہ کب وہ معصوم سی لڑکی سفینہ اس کی زندگی میں آ جائے اور وہ پوری طرح اس پہ حاوی ہو سکے۔ اس لمحے بھی جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دروازے میں کھڑی اسما نے اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات بھانپ لیے تھے۔ بلال نے اس کی طرف دیکھا اور ایک پل کے لیے اسے اسما پہ گہرا ترس آیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اسما بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی تم سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا اسما، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسما نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی ان تسلیوں کے دھوکے میں رہ چکی ہوں بلال، مجھے اب اور کوئی تسلی مت دو۔ یہ کہہ کے وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ بلال نے افسوس سے اس کی آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا، نرم لہجے میں بولا، اس کام سے منع کرنے کے علاوہ مجھ پہ جو بھی شرط لگاؤ گی میں اسے مان لوں گا، بس ایک بار مجھے آزما کے تو دیکھو۔ جتنی بھی خوبصورتی سفینہ میں ہو، لیکن یہ سچ تھا کہ اسما اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ان کے بیچ انصاف کیسے کرنا ہے۔ اسما نے اپنی مضبوط نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس کے بعد جو ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ اسما کے منہ سے جانے کی اجازت سنتے ہی وہ بنا کوئی اور بات کہے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے نکاح میں بہت کم لوگوں کو بلایا گیا تھا، صرف چند خاص رشتہ دار اور دوست۔ 2 گاڑیوں میں چھوٹی سی بارات لے کے وہ سفینہ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ سفینہ پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے میک اپ کیا تھا اور اس کے اثر سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کتنی ہی دیر وہ خود کو آئینے میں نہارتی رہی۔ اپنی ہتھیلی پہ بلال کا نام دیکھ کے اس کے چہرے پہ شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آس پاس کی ساری لڑکیاں سفینہ کی قسمت پہ رشک کر رہی تھیں۔ دلہن کے لباس میں بھاری زیورات اور گہرے میک اپ کی وجہ سے اس کے نین نقش یکسر بدل چکے تھے۔ اس کے بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے یقین سے کہہ رہے تھے کہ وہ بلال کو دیوانہ کر دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد بارات پہنچ گئی اور نکاح کی رسم کا آغاز ہوا۔ سفینہ کے چہرے پہ گھونگھٹ ڈال دیا گیا تھا اور اسے سادگی سے سجے ہوئے اسٹیج پہ لے جایا گیا، جہاں بلال اپنی پروقار اور پرکشش شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ سفینہ کے آتے ہی نکاح کی آوازیں بلند ہوئیں اور قاضی صاحب نے باقاعدہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ دستخط کے بعد دعائے خیر ہوئی اور یوں وہ شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقدار بن گئے۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ وہ اس گھر سے رخصت ہوئی۔ گاڑی کے شیشے سے جھانکتے ہوئے کئی بار بلال نے سفینہ کے دلکش روپ کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکا تھا اور بلال کے لیے اب ایک لمحہ بھی صبر کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے اور دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ گھر پہنچنے پہ کوئی خاص استقبال یا رسم ادا نہیں کی گئی۔ ایک کمرہ پہلے ہی بلال اور اسما کا تھا، دوسرا سفینہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بارات کے گھر پہنچنے کے باوجود اسما نے ایک بار بھی باہر نکل کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عشرت بیگم نے نوکرانی کے ذریعے سفینہ کو اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سفینہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کمرے میں کسی قسم کی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ کمرہ اس کے لیے بے حد قیمتی تھا۔ وہ بستر پہ بیٹھ کے آنے والے لمحوں کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ آج بلال اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ آنے والے وقت کی بے قراری اس کے دل کو تیزی سے دھڑکا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، بلال اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے سفینہ پہ ایک نظر ڈالی اور بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کے سفینہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ جیسے ہی اس کی نظریں بلال سے ٹکرائیں، اس کے چہرے پہ کئی رنگ بکھر گئے۔ وہ بستر پہ اس کے عین سامنے آ بیٹھا، کوہنی کے سہارے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے ایک ایک نقش میں محبت سمٹی ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے نیچے سجا ہوا تل،
پہلی ہی نظر میں بلال کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بلال نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس دل کو چھو لیا جس پہ سفینہ اور بھی سمٹ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہوگی۔ بلال کے گہرے لہجے نے سفینہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوبارہ پلکیں جھکا لیں۔ بلال نے جیب سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ سفینہ نے جھجکتے ہوئے تحفہ لیا اور نرمی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ آج ہماری پہلی رات ہے، اس موقع پہ تمہیں کچھ خاص تو محسوس ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ بلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کے سفینہ اور بھی شرما گئی۔ وہ شخص حد سے زیادہ پرکشش اور دل لبھانے والا تھا۔ میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے سفینہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سفینہ کی انگلیوں کی لرزش اس کی اندرونی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ آپ، وہ رک گئی، پھر دھیرے سے بولی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے لہجے کی معصومیت سن کے بلال کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جذبات صاف جھلکنے لگے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، جیسے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھنا چاہتا ہو، لیکن اچانک کمرے کے دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ سفینہ چونک گئی۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ بلال کے چہرے پہ بھی بے چینی چھا گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی اسما کو دیکھ کے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر جانے ہی لگا تھا کہ اسما نے اسے ایک طرف دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کی نگاہیں سفینہ پہ جمی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، جیسے اس کی توقع کے برعکس کوئی اور منظر سامنے آ گیا ہو۔ جہاں اس نے سوچا تھا کہ کوئی ادھیڑ عمر عورت ہوگی، وہاں ایک نہایت معصوم، نہایت سادہ 22 سالہ لڑکی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے معصومیت صاف ٹپک رہی تھی۔ اسما کا دل اندر ہی اندر جلنے لگا۔ تم یہاں اس طرح سمٹ کے کس کا انتظار کر رہی ہو؟ سفینہ گھبرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ عورت کون ہے اور یہ اتنے غصے سے بات کیوں کر رہی ہے۔ وہ مدد طلب نظروں سے بلال کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی اسما کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اسما نے انگلی اٹھا کے سفینہ کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک بات صاف بتا دوں، بلال صرف میرا ہے، میں اس کی پہلی بیوی ہوں اور تم ہمیشہ صرف دوسری رہو گی، سمجھی؟ سفینہ سہم کے بلال کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لمحوں میں ٹوٹ گئی۔ یہ شخص جس نے ابھی چند لمحے پہلے اس کے حسن کی تعریف کی تھی، تحفہ دیا تھا، محبت کی باتیں کی تھیں، وہ پہلے سے کسی اور کا تھا۔ اسما، چلو باہر چل کے بات کرتے ہیں، بلال نے اس کے پاس آ کے نرمی سے کہا، لیکن اسما نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سفینہ کو ایک بار پھر گھورا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ بلال اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کیا طریقہ ہے اسما؟ آج ہماری پہلی رات ہے اور تم… مجھے حیرت ہو رہی ہے بلال، اسما کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مجھے تکلیف میں چھوڑ کے تم اس لڑکی کے ساتھ پہلی رات منانے جا رہے ہو۔ بلال نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں یہ سب شوق سے نہیں کر رہا، وقت کی مجبوری ہے، اب تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں بلال صدیقی، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، آج کی رات تم میرے ساتھ رہو گے بلال، یہ میری شرط ہے۔ اسما کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ بلال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پایا ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پاگل ہو گئی ہو اسما؟ آج اس کی پہلی رات ہے، وہ کیا سوچے گی؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے بلال۔ اسما کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، صرف تم۔ بلال کو محسوس ہوا کہ وہ اسے قابو میں نہیں رکھ پائے گا، لہٰذا دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بے دلی سے اسما کے کمرے میں داخل ہوا، اسما فوراً اس سے لپٹ گئی، لیکن بلال کے اندر بس
کوفت ہی کوفت تھی۔ اسما اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن اب بھی سفینہ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا، اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، مگر خیالوں کو جھٹک کے اس نے خود کو اسما کی طرف موڑنے کی کوشش کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں سفینہ دروازے سے ان کی مدھم آوازیں سن کے پلٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ باہر جا کے سب کے سامنے چیخ چیخ کے سوال کرے، لیکن شرمندگی نے اس کے لب سی دیے تھے۔ اس کے وجود کی رگ رگ میں جیسے درد پھیل گیا تھا۔ یہ رات ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن اس کی سہاگ رات کسی اور کے غرور کی نظر ہو چکی تھی۔ بلال کی دی گئی چمکتی ہیرے کی انگوٹھی وہ انگلی میں سجا چکی تھی، لیکن اس کے لمس کی خواہش، اس کی قربت کا خواب بس خواب ہی بن کے رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ بلال پہلے سے شادی شدہ ہے تو شاید وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے تیار ہو کے باہر آئی۔ اب یہ اس کا گھر تھا اور اس گھر سے اس کا رشتہ جڑ چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر بلال اور اسما دونوں موجود تھے۔ عشرت بیگم حسب معمول اسما پہ نثار ہو رہی تھیں، جبکہ اسما سفینہ کی موجودگی سے کھل کے نالاں تھی۔ بلال مکمل طور پہ بے نیازی برتا تھا۔ اسما بلال کے بازو سے لپٹی بیٹھی تھی، جیسے اپنے وجود کا اعلان کر رہی ہو۔ ناشتے کے بعد سب اٹھ گئے، بلال بھی باہر چلا گیا تو اسما نے غصے سے سفینہ کو گھورا اور اس کے قریب آئی۔ ابھی تک تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی کہ اس گھر میں اور بلال کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے۔ تم صرف ایک مقصد کے لیے یہاں لائی گئی ہو، وارث پیدا کرنے کے لیے۔ سفینہ کانپ اٹھی۔ وہ خاموشی سے اسما کو تکتی رہی، جیسے کوئی اجنبی اس کی روح کو چیر گیا ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی پہلے سے بیوی ہیں یا کیا اہمیت رکھتی ہیں ان کی زندگی میں، اس نے رندھے ہوئے لہجے میں پہلی بار جواب دیا۔ اسما کو سفینہ کی آنکھوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ اس حقیقت سے نا واقف تھی۔ یہ جان کے اسے اندرونی تسلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی لڑکیاں کبھی اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی اور خاموشی سے سہتی ہیں۔ تمہیں ہمیشہ اسی طرح بے پرواہی برتنی ہوگی۔ یاد رکھو تمہاری یہاں ایک ہی حیثیت ہے، وارث دینا۔ زہر بھری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ پلٹ گئی، جبکہ سفینہ آنکھیں پونچھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چھپی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی، کسی سے بات کرنے یا باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دوپہر کو عشرت بیگم نے نوکرانی کے ہاتھ پیغام بھجوایا تو وہ مجبوراً باہر آئی۔ لان میں عشرت بیگم اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بے دلی سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہاری رات کیسی گزری۔ عشرت بیگم نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، بلال اسما کا بھی شوہر ہے، لیکن تمہیں خود اسے قابو میں لانا ہوگا۔ اس طرح کمرے میں چھپ کے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سہم کے عشرت بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ وہ شوہر نہیں تھا جس کا خواب آنکھوں میں سجا کے وہ بیاہ کے یہاں آئی تھی۔ جس حیثیت سے وہ اس گھر میں لائی گئی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی اس سے ایسی امیدیں کیوں لگائی جا رہی تھیں؟ قسمت کو اپنا ہنر سمجھو یا حالات کا دیا ہوا موقع۔ عشرت بیگم نے اس کی طرف جھک کر دھیرے سے کہا، اسما 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جا رہی ہے۔ اس کی ماں کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ خبر بھی سفینہ کو کوئی خوشی نہ دے سکی۔ اسے اس گھر میں اپنی ذات ایک اجنبی شے لگ رہی تھی۔ عشرت بیگم کے آخری الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ بلال تمہارا مقدر ہے اور تمہیں تقدیر نے دیا ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ عشرت بیگم چاہتی تھی کہ سفینہ بلال کے قریب آئے اور اسما سے پوری طرح الگ ہو جائے۔ انہوں نے بلال کی آنکھوں میں سفینہ کے لیے نرمی دیکھی تھی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے پچھلی رات ہی دیکھ لیا تھا کہ بلال کو وقتی طور پہ وہ پسند آئی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بھلے ہی بلال اسے پسند کرنے لگے، لیکن اس کے دل پہ ابھی بھی اسما کے جذبات حامی ہیں اور وہ کبھی بھی اسے اسما پہ ترجیح نہیں دے گا۔
یہی سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ نوکرانی کھانا اس کے کمرے میں رکھ کے چلی گئی۔ میکے سے کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی اس سے اکتا گئے تھے؟ یہ سوچ کر اسے گہرا دکھ ہوا۔ کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن پھر بھی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا دن وہ اپنے چچا چچی اور چچا زاد بہنوں کو یاد کرتی رہی۔ کیا انہوں نے اسے ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں کیا؟ اس نے ان کے ساتھ کتنا لمبا وقت گزارا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ پورے دن کی ذہنی تھکن کے بعد اب وہ ہر حال میں سونا چاہتی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح سوئی بھی نہیں تھی کہ اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بلال بالکل اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ سفینہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کے بلال کو دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بلال کی گہری نظروں میں عجیب سی کشش تھی۔ آپ یہاں؟ بلال کو دیکھ کے سفینہ کے لہجے میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کے سفینہ کو اپنا وجود بے وقت محسوس ہوا۔ کیا وہ صرف اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ بلال بس اس کے پاس رات گزارنے آئے اور پھر اپنی بیوی کی باہوں میں چلا جائے؟ آپ صرف رات گزارنے آئے ہیں؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ بلال کا لہجہ نرم اور گھمبیر تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، گزار بھی سکتا ہوں، کیا نہیں گزارنی چاہیے؟ سفینہ کا دل اس کڑوی سچائی سے بجھ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھے صرف اس مقصد سے اس گھر میں لائیں کہ مجھ سے آپ کو وارث حاصل ہو اور پھر مجھ سے چھٹکارا پا سکے۔ بس اتنی سی اہمیت ہے میری آپ کی زندگی میں اچھی طرح جان چکی ہوں۔ وہ بلال سے دور ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی۔ اس کا لہجہ بلال کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ پہلے ہی اسما کے ایسے رویے سے تنگ تھا، اب سفینہ بھی وہی راستہ اپنا رہی تھی۔ پاگل مت بنو سفینہ، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو۔ ہمارے بیچ میں جو بھی ہے وہ جائز ہے، چاہے اولاد کے لیے ہی صحیح۔ بلال نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ اور بھڑک گئی۔ تو یہ بات آپ کو اپنی پہلی بیوی کو سمجھانی چاہیے تھی، جو شادی کی پہلی رات آپ کو گھسیٹ کے اپنی باہوں میں لے گئی تھی۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ سفینہ درد سے پھٹ پڑی۔ بلال نے جھنجھلا کے اس کی کلائی تھام لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہی تمہیں کوئی دھوکہ دیا گیا ہے۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور تمہاری چچی نے تمہارے ساتھ نکاح کے بدلے میں ہم سے بھاری رقم بھی لی تھی۔ بلال اب غصے میں تھا۔ اسے سفینہ کے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ سفینہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چچی اتنا گر سکتی ہیں کہ اسے پیسوں کے بدلے کسی کے حوالے کر دیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کے اپنے چچا چچی سے پوچھ لو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں حقیقت سے بے خبر رکھا گیا تھا یا تم معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلال اب بھڑکنے لگا تھا۔ وہ سفینہ کی باہوں میں سکون چاہتا تھا، اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن یہاں صرف بحث ہو رہی تھی۔ سفینہ بس اسے غیر یقینی سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک بلال نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے اپنے قریب سمیٹ رہا تھا، لیکن سفینہ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈی بے جان اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ بلال نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر وہ اس کے جذبات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا تم میرے قریب نہیں آنا چاہتی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا، اور سفینہ نے نام میں سر ہلا دیا۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ اس انسان کے ہاتھوں میں خود کو نہیں سونپنا چاہتی۔ بلال کو اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنی عزت کو ٹھیس پہنچنے کے بعد وہ اب کبھی بھی اس سے اپنے حق کا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفینہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک وارث پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ اگر وہ ماں بن بھی جاتی تو شاید اس سے بچہ چھین کے اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا۔ بلال پہلے ہی اسما کی موجودگی سے گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ اب سفینہ نے بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ عشرت بیگم لگاتار اس پہ دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ سفینہ سے اپنا رشتہ پوری طرح قبول کرے۔ اس دن بلال تھانے میں تھا،
جب انسپیکٹر جلال نے آ کے بتایا کہ ایک ایمرجنسی کال آئی ہے جس میں کسی لڑکی نے بتایا ہے کہ اسے زبردستی ایک گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے اور وہ پولیس کی مدد چاہتی ہے۔ کون؟ تم نے ایڈریس نوٹ کیا ہے؟ بلال نے پوچھا۔ انسپیکٹر جلال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی سر، وہ لڑکی نے جو نام اور پتہ بتایا ہے وہ آپ کے گھر کا ہے، اور اس نے اپنا نام سفینہ ذوالفقار اور والد کا نام ذوالفقار صدیقی بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے زبردستی قید کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کے بلال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سفینہ اتنی بڑی حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے تو اسے وقت دیا تھا کہ وہ اس رشتے کو اپنانے کے لیے خود کو تیار کر سکے، لیکن بدلے میں اسے یہ ملا۔ غصے اور اذیت سے بھرا ہوا بلال تیزی سے گاڑی لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا سفینہ کے کمرے میں گیا۔ سفینہ آئینے کے سامنے کھڑی بڑے اطمینان سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے فون لے کر پولیس کو کال کر دی تھی اور اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ پولیس کب آئے گی، مگر جیسے اس نے بلال کو غصے سے بھرے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بلال نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اتنی ہمت کہ تم پولیس میں میرے خلاف شکایت کرو؟ سفینہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ آج میں تمہیں اس رشتے کی اصلیت دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے اسے کمرے سے باہر کھینچ لیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ عشرت بیگم اپنے کمرے میں تھیں، اس لیے اس ساری صورتحال سے وہ بے خبر تھی۔ چھوڑیے مجھے بلال، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سفینہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بلال کو اس کی حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ بلال اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ راستے میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ سفینہ نے ہمت جتا کے پوچھا۔ بلال نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ آج میں تمہیں اس رشتے کی اہمیت سمجھاؤں گا، یہ کہہ کے اس نے سفینہ کو دھکا دے کے بستر پہ گرا دیا۔ وہ پوری طاقت سے سفینہ پہ حاوی ہو چکا تھا۔ پہلے وہ اسے محبت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن آج اس کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بلال پلیز مجھے معاف کر دیجئے، سفینہ گڑ گڑائی، مگر بلال کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حق کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن سفینہ کو احساس ہوا کہ وہ بلال کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ بلال ہر طرح سے اس پہ غالب آ چکا تھا۔ اگلے دن بلال نے فیصلہ کر لیا کہ سفینہ اب اسی فلیٹ میں رہے گی، جبکہ اسما اس گھر میں رہے گی۔ اسے لگا تھا کہ وہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے کبھی بھی انصاف نہیں کر سکے گا، اور سفینہ پر تو وہ حد سے زیادہ غصہ رکھتا تھا۔ اگلے 15 دنوں تک سفینہ اسی فلیٹ میں رہی۔ بلال اس کا سارا سامان بھی وہاں لے آیا تھا اور صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب ہر رات وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان کی دوری کم ہوتی گئی، مگر پھر بھی سفینہ یہی سمجھتی تھی کہ بلال اسے صرف اپنی ہوس کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور جب اس کا وارث آ جائے گا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جیسے ہی اس نے ٹیسٹ اسٹرپ ہاتھ میں لی، اس پہ نظر ڈالی، ایک انجانا خوف، بے نام سا اضطراب اور آنکھوں میں نمی سی چھا گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو بلال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سفینہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بلال کو سب کچھ سمجھا گئے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اگلے ہی دن بلال اسے لے کے عشرت کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خبر سن کے جہاں اسما کے دل میں ایک بار پھر ادھورے پن اور محرومی کا زخم تازہ ہو گیا تھا، وہیں عشرت بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے ضد کی کہ بلال اور سفینہ اب ان کے ساتھ گھر میں رہیں گے، مگر بلال نے انکار کر دیا۔ سفینہ نے لاکھ کوشش کی کہ وہ بلال سے دلی طور پہ نہ جڑے، لیکن بلال کی محبت، اس کا لمس، اس کا خلوص، یہ سب کچھ سفینہ کے دل پہ ایسے اثر انداز ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلال کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ بلال کی قربت اسے سکون دیتی تھی، اور اب ماں بننے کا احساس اسے مکمل کر چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسما کے دل میں ایک خالی پن اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سفینہ کا بھرا پورا وجود اسے جلن نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک ادھورے پن کا احساس ہچکولے لے رہا تھا۔
اس دن بلال شہر سے باہر تھا جب اچانک نوکرانی کی گھبرائی ہوئی کال آئی، بی بی جی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، فوراً آ جائیں۔ یہ سن کے بلال کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس وقت عشرت بیگم بھی گھر پہ موجود نہیں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بلال نے فوراً اسما کو کال کی۔ اسما، پلیز فوراً جا کر سفینہ کو ہسپتال لے جاؤ، میں بہت دور ہوں، میں ابھی نہیں پہنچ سکتا۔ فون سنتے ہی اسما نے بنا کوئی سوال کیے فون بند کیا اور اپنی ہر ناراضگی، ہر تکلیف کو پس پشت ڈال کر کھڑی ہو گئی، اس جان کی حفاظت کے لیے جس کی کمی اسے ساری زندگی محسوس ہونی تھی۔ سفینہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ شدید تکلیف میں اس نے اسما کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ اسما اسے فوراً ہسپتال لے آئی، مگر تب تک سفینہ کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عشرت بیگم بھی ہسپتال پہنچ گئیں اور لگ بھگ 2 گھنٹے بعد بلال بھی بھاگتا ہوا وہاں آ پہنچا، مگر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سب کے لیے صدمے سے کم نہ تھی۔ مریضہ کی حالت انتہائی نازک ہے، ہمیں یا تو ماں کو بچانا ہوگا یا بچے کو، دونوں کو بچانا بہت مشکل ہے، اگرچہ ناممکن نہیں ہے لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے بلال کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ ایک طرف وہ لڑکی تھی جسے اب وہ خود سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف وہ معصوم جس کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ عشرت بیگم کی خواہش تھی کہ بچے کو بچایا جائے، جبکہ اسما بس خاموشی سے بلال کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور بنا کسی تذبذب کے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو بچائیے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بلال کے کندھے پہ ہمدردی سے ہاتھ رکھا اور آپریشن کے لیے اندر چلے گئے۔ بلال وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا، بالکل ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح، خاموش، بکھرا ہوا، اور اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں دعا کو۔ اس دن بلال کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسما بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور عشرت بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برسوں کے بعد جو خوشی نصیب ہوئی تھی وہ اتنی جلدی ان سے چھننے والی تھی۔ بلڈ کا انتظام بھی آسان نہیں تھا کیونکہ سفینہ کا بلڈ گروپ نہایت نایاب تھا جو بڑی مشکل سے دستیاب ہو سکا۔ اس دن بلال کو شدت سے احساس ہوا کہ سفینہ اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ خود کو اسما کی محبت سے کبھی آزاد نہیں کر پائے گا۔ یہ سچ تھا کہ آج بھی وہ اسما سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اسما کا پرسکون ساتھ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ سفینہ کو چھوڑ دے۔ اس کی جدائی اب بلال کے لیے سانس روک دینے کے مترادف تھی، اور اس دن اس نے کسی اور کی نہیں، صرف سفینہ کی زندگی کو چن لیا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور جو خبر سنائی وہ بلال کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ مبارک ہو بلال صاحب، یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ نہ صرف آپ کی بیوی محفوظ ہیں بلکہ آپ کا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی بلال کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کچھ دیر بعد سفینہ کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی بلال نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، ایک بار پھر وہ جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ وہ ننھا سا وجود بلال کی ہو بہو تصویر تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بلال نے بچے کو عشرت بیگم کی طرف بڑھا دیا اور خود اٹھ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نرس سفینہ کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، نرس نے کہا۔ اتنے سالوں بچے کا انتظار کرنے کے باوجود آپ کے شوہر نے آپ کی جان کو چنا تھا۔ سفینہ خاموشی سے نرس کی بات سن رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ صرف ایک جان بچائی جا سکتی ہے، تو اس کا دل بری طرح سے کانپا تھا، مگر بلال کے فیصلے نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جس شخص پہ ہمیشہ شک کرتی رہی، وہی شخص اس کے لیے روشنی کا مینار نکلا۔ بلال واپس آیا۔ اس نے سفینہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ سفینہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آج اس کی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیجئے بلال، میں نے جتنا آپ کا دل دکھایا اس کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ بلال نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، ہم نے جتنا ایک دوسرے کا دل دکھایا
آج ہم اتنے ہی ایک دوسرے کے لیے راحت بن چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان خوبصورت آنکھوں میں پھر کبھی آنسو دیکھوں۔ اسی لمحے عشرت بیگم بچہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بلال نے انہیں دیکھا اور آہستہ سے باہر نکل آیا۔ اسما ابھی بھی باہر کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بلال اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کے بولا، کیا تم ہمارا بچہ نہیں دیکھو گی اسما؟ اسما نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ادھورے پن کا احساس لیے وہ کسی خوشی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بلال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے آیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ جھجک رہی تھی۔ عشرت بیگم نے مسکرا کے بچہ اسما کی گود میں رکھ دیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اسما پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے بچے کا ماتھا اپنے ماتھے سے لگایا، پیار بھرا بوسہ دیا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اترنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اس ننھے سے وجود کو سینے سے لگائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بچے کو سفینہ کی طرف بڑھایا اور نرم آواز میں کہا، بہت بہت مبارک ہو سفینہ، اللہ نے تمہیں ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ مگر سفینہ نے بچے کے ساتھ ساتھ اسما کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ یہ مبارکباد مجھے نہیں تمہیں ہونی چاہیے اسما، میں تو پہلے ہی ماں بن چکی تھی، مگر آج تم ماں بنی ہو، یہ بچہ تمہارا ہے اسما۔ اسما نے حیرت سے سفینہ کو دیکھا، وہ لڑکی جو آج اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے بلال کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے سفینہ نے کہا تھا کہ وہ یہ بچہ اسما کو دینا چاہتی ہے، مگر اس وقت اسما کو یقین نہیں آیا۔ لیکن آج اس وعدے کی تکمیل نے اسما کے دل کو ایسا سکون بخشا جو بیان سے باہر تھا۔ اس دن اسما اور عشرت بیگم کے درمیان برسوں پرانی دوری بھی مٹ گئی۔ سفینہ نے اس ننھے سے بچے کو ایک بار پھر سینے سے لگا کے پیار کیا اور پھر اسے اسما کی گود میں دے دیا۔ واقعی وہ بچہ بہت خوش نصیب تھا، جسے ایک نہیں بلکہ 2 ماؤں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ بلال نے اپنی مکمل ہوتی دنیا کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خوشحال زندگی کو کسی کی نظر لگے۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں کبھی کسی غم نے دستک نہیں دی۔ اسما اور سفینہ اب ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ اریب دونوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی بڑی ماما یعنی اسما کے ساتھ گزارتا تھا اور اپنی چھوٹی ماما سفینہ سے تھوڑی سی شرارتیں کرتا تھا۔ سفینہ بس ناراضگی سے اسما کو دیکھتی اور پھر مسکرا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسما اسے سب سے زیادہ بگاڑتی تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اب اسما کی پوری دنیا اریب میں بستی ہے۔ آج وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی تھی، جسے بلال جیسا شوہر، اسما جیسی بہن، عشرت بیگم جیسی ماں اور اللہ نے جس کی گود اریب جیسے روشن چراغ سے بھر دی تھی۔